الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ الحمدللہ آج صراط مستقیم کورس برائے مر حضرات آج 11واں سبق ہے۔ انبیاء سابقین و کتب سابقہ، یعنی پچھلے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اس کے بارے میں، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کتابیں نازل کی ہیں اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا ورسلا قد قصصناهم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی بھیجی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، اور ایسے رسول بھیجے جن کے احوال ہم نے ان سے پہلے آپ پر بیان کیے، اور ایسے رسول جن کا حال ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجنے کو اور اسی طرح ان پر کتابیں نازل ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف، تعداد انبیاء و رسول، نبیوں اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ذر قلت یا رسول اللہ کم وفاء عدت الانبیاء قال 124 ألفا الرسل من ذلك 315 جما غفیرا۔ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 511 کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی پوری تعداد کیا ہے؟ کتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں سے رسولوں کی تعداد 315 ایک بڑی جماعت ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ عقائد، حقیقت نبوت، نبی اور نبوت کسے کہتے ہیں؟ نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہو، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک و صاف ہو، اور ان کی اتباع اور پیروی فرض ہو، یعنی وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو اور ان کی تابع داری کرنا فرض ہو، ان کو نبی کہتے ہیں۔ ان صفات کو انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، کفر ہے۔ نبی آ کر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ بھیجے گئے ہو، اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو اور ان کی پیروی اتباع کرنا فرض ہے۔ یہ نبی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے ایسا بولنا یہ کفر ہے۔ نوٹ، نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی، اور اسی طرح جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتے ہیں۔ نبوت وہبی چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ تو اسی لیے یہ بھی ضروری ہے، بعض لوگ جو اپنے آپ کو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے ہیں، تو اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بناتے ہیں، چنتے ہیں۔ اور اسی طرح نبوت کوئی آدمی اپنی محنت سے، کوشش سے ہرگز نبی نہیں بن سکتا۔ ولی بن سکتا ہے، بہت بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے ولیوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ بند ہے۔
صداقت نبی، نبوت، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے سارے برحق اور سچے ہیں، اس پر بھی ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ دوام نبوت، یعنی نبوت کب تک رہے گی نبیوں کی؟ انبیاء کرام علیہ السلام وفات کے بعد بھی اپنے قبروں میں، اسی طرح حقیقتاً نبی اور رسول ہیں جس طرح وفات سے پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں نبی اور رسول تھے۔ البتہ باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی، یعنی ختم ہو چکی ہے، اور قیامت تک کے لیے نجات کا دار و مدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ اب صرف اور صرف قیامت تک اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے تھے ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، یعنی ختم ہو چکی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نیند کی حالت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، اس لیے ان مبارک ہستیوں کا خواب بھی وحی کے مانند ہوتا ہے، اور نیند کے باوجود انبیاء کرام علیہ السلام کا وضو بھی باقی رہتا ہے۔ یہ ایمانیات اور عقائد میں سے، اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ اب چوتھا ہے مسائل و احکام، موضوعوں پر مسح کے احکام۔ موضع چمڑے کے جرابوں کو کہتے ہیں، اس پر مسح کے لیے درج ذیل شرائط ضروری ہیں۔ چمڑے کے جو ساکس ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں موضع۔ نمبر 1، موزے کو مکمل طہارت کی حالت میں پہننا ہو۔ نمبر 2، موزہ اتنا اونچا ہو کہ کم سے کم ٹخنوں کو چھپا لے۔ نمبر 3، موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ نمبر 4، موزہ اپنی موٹائی کی وجہ سے پنڈلی پر ٹہرا رہے، لہٰذا جو جرابیں یعنی جو ساکسیں ربڑ کی وجہ سے پنڈلی سے لپٹ جاتی ہیں تو ان پر مسح نہیں ہوگا، چمڑے کے ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5، موزہ اتنا موٹا ہو کہ اس پر پانی گرائیں تو پانی اس میں اتر کر پاؤں تک نہ پہنچے۔ نمبر 6، موزہ اتنا موٹا ہو کہ اس کو پہن کر بغیر جوتے پہنے 2 میل پیدل چلے تو نہ پھٹے۔ مذکورہ شرائط اگر جرابوں میں پائی جائے تو وہ کہنے میں تو جرابیں ہوں گے مگر دراصل موزے ہوں گے، لہٰذا ان پر مسح بھی درست ہے۔ طریقہ مسح، اب موزوں پر مسح کس طرح کرنا؟ مسح کی مقدار: ہاتھ گیلا کر کے بھیگا کر کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر انگلی سے شروع کر کے ہاتھ کو پنڈلی کی طرف لے آئے تو مسح ہو جائے گا۔ جہاں پر پاؤں رہتا ہے اس کے اوپر کے حصے سے شروع کر پنڈلی کی طرف نیچے لے کر آنا ہے، یہ مسح ہو جائے گا۔ فرض مقدار، مسح کی فرض مقدار یہ ہے کہ ہاتھ کی 3 انگلیوں کو موزے کے اوپر والے حصے پر لگائے تو اسے فرض ادا ہو جائے گا۔ نواقض مسح، مسح کب ٹوٹ جاتا ہے؟ موزہ اتارنا۔ نمبر 2، مدت گزر جانا۔ موزہ اتارنا، اگر موزہ اتار دیں یا کم سے کم ایک پاؤں کی ایڑی باہر نکل لے تو مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح مدت کب سے کب تک ہے؟ مقیم کے لیے، یعنی یہاں پر موجود ہیں اپنے مقام میں، مقیم کے لیے مدت مسح کی مدت 24 گھنٹے ہے، اور مسافر کے لیے 77 گھنٹے ہے، یعنی 3 دن۔ جب مدت گزر جائے تو ایک دفعہ موزہ اتار کر پاؤں دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب چوتھے ہے مسنون دعا، جب کوئی نقصان پہنچے تو یہ دعا پڑھے: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور عمل الیوم واللیلہ یہ حدیث کی کتاب ہے دعائیں کی، صفحہ نمبر 626 میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے، اور اسی کی طرف ہم سب جانے والے۔ بس اللہ سے دعا ہے جو باتیں پڑھی گئیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔